سورة الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے ساتھ ہی حسد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں۔ یہ قرآن ہر اس نعمت، ہر اس دولت سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی دولت ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ تو جب انسان کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ملے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے حسد نہ کیا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا گیا کہ آپ ایسے ہر شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں۔ آپ کہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی۔ صبح کا لفظ ہوپ کی علامت ہے، اور پھر ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی اس کے اندر خیر بھی رکھا اور اس کے اندر دوسری چیز بھی ہے۔ تو اگر کسی چیز کے اندر اللہ نے تو اس کو خیر کے لیے ہمارے لیے بنایا، فائدے کے لیے بنایا، لیکن انسان اس میں سے شر بھی نکالتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انگور کو رزق کے طور پر پیدا کیا، رزق حسن، اور تم اس سے نشہ آور چیز بھی بنا لیتے ہو۔ تو اسی طرح فائدے کی چیزوں کے اندر بھی شر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو محفوظ رکھے ہر طرح کے شر سے، اور خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ اندھیرے میں ہر غلط کار کو چھپ کر غلط کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس لیے خصوصی طور پر اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی بات کی جا رہی۔ اور گروں میں پھونکے مارنے والیاں یعنی جادو اور اس قسم کے ٹونے ٹوٹکے کرنے والوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اور نقصان پہنچانا چاہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ جب ایسی کوئی کیفیت ہو تو انسان کو جوابی اٹیک کرنے کی بجائے یا پریشان ہونے کی بجائے اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ جب بندہ ان کو نہ پڑھے۔ خود آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد پڑھتے، سونے سے پہلے پڑھتے۔